بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں سورہ مریم کی 82 آیتیں مکمل ہو چکی الحمد للہ۔ اب یہاں سے آیت نمبر 83 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو آیات پڑھی ان میں کفار کا ذکر تھا، اور اس بات کا ذکر تھا کہ کفار منکرین بعث ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور پھر ان کا رد تھا اور ان کے بارے میں ان کی غلط اقوال کا تذکرہ تھا۔ اب یہ بھی یعنی آیت نمبر 83 بھی یا آج کا رکوع بھی اسی سے متصل ہے، اور اس میں بھی کفار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کفار جو پیچھے بیان ہوا تھا بعض کا انکار کرتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ سب ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک علت بھی بتائی گئی ہے، اور پھر جو ہے کہتے ہیں ان کے عذاب کا بھی یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ تو بہرحال آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری، کیا آپ نے نہ دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین، کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا، علی الکافرین، کافروں پر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا، یعنی سلطناہم، یعنی ہم نے شیطانوں کو مسلط کر دیا، علی الکافرین، کافروں پر، تعزہم، تعز از یعز کا معنی ہے جو ہے اچھالنا، ٹھیک ہے، ابھارنا کسی چیز پر، تعزہم کہ وہ انہیں جو ہے اچھالتے ہیں، یعنی کافروں کو اچھالتے ہیں، تو ہیجہم الی المعاصی، یعنی انہیں جو ہے گناہوں کی طرف جو ہے رغبت دلاتے ہیں، ابھارتے ہیں، عزا، یہ عزا تاکید، تعزہم عزا کی، یعنی یہ جو ہے کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو بھیجا، یا کافروں پر شیطانوں کو مسلط کیا، اور یہ شیطان ان کافروں کو گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں، یہ شیطان ان کافروں کو اچھالتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو آپ پر یا بعث پر یا قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کہیں کمی ہے، آپ کی دعوت میں ہرگز کمی نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کافر جو ہے ان پر، کافروں پر شیطان مسلط ہیں، اور وہ انہیں گناہوں کی طرف کیا کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، اور برے کاموں کو، معاصی کو، کفر و شرک کو ان کی نگاہوں میں مزین کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ ان کے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ ان کافروں پر جلدی نہیں فرمائیں، بطلب العذاب، عذاب کو طلب کر کے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کے بارے میں عذاب کی دعا کر کے کہ ان پر اللہ عذاب بھیج دے، اس میں آپ جلدی نہیں کریں۔ انما نعد لہم عدا، بے شک ہم ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں، انما نعد لہم، بے شک ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں، عدا، یہ نعد کی تاکید ہے، عدا، ٹھیک ہے، الایام واللیالی، اب ان کی گنتی کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، یعنی ان کے دنوں اور راتوں کی گنتی کر رہے ہیں۔ دنوں اور راتوں کی گنتی سے مراد کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنوں راتوں میں جو بھی ان سے واقع ہو رہا ہے وہ سب ہم محفوظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ نہیں چھوڑ رہے تاکہ ان کا کیا ہے، مواخذہ ہو۔ اویل انفاسا، یا پھر ان کے سانسوں کی گنتی کر رہے ہیں، یعنی جو ہے ان کی جو سانسیں ہیں انہیں پورا کرنے کی مہلت دے رہے ہیں، الا وقت عذاب ہی، ان کے عذاب کے وقت تک، اور وقت عذاب کا بھی مرنے تک ہے، کیونکہ جیسے ہی مریں گے کافروں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے فوراً، جیسے ہی مرتے ہیں قبر میں پہنچتے ہیں تو ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے عذاب کی دعا کر کے، عذاب کی بد دعا کر کے جلدی نہ کریں، بے شک ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، یعنی یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے، ان سے مواخذہ ہوگا، یا یہ مطلب ہے کہ انہیں ان کی جو دنیا میں ہم نے زندگی مقرر کی ہے اس کو پوری کرنے کی مہلت دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ حکم حضور کو فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیسے قائم رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے کتنے ظلم و تشدد کیے، اس کے باوجود بھی آپ نے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کافروں کو بد دعا نہیں دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
طائف دعوت دینے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور آپ میں سے کون سیرت کے اس باب کو نہیں جانتا ہے کہ طائف میں کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد ہوا، کیسے آپ کو پتھر مارے گئے، کیسے طائف کے اوباشوں نے معاذ اللہ آپ کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی، اور پھر فرشتہ جو ہے حاضر ہوا پہاڑوں کا، اس نے کہا آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں ختم کر دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ نہیں جانتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایمان والے آئیں گے۔ تو اللہ کے اس جو ہے فرمان پر کیسے سرکار نے عمل کیا کہ کتنے بھی ظلم ہوئے، لیکن سرکار نے ان کے خلاف عذاب کی دعا میں جلدی نہیں کی، فلا تعجل علیہم۔ بہرحال اس کے بعد اب یہاں سے اگلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 85 میں قیامت کا ذکر ہے۔ فرمایا اذکر یوم، اذکر فعل محذوف نکالا اس لیے کہ یوما جو یہ منصوب ہے یہ فعل محذوف کی وجہ سے ہی، اور وہ فعل محذوف ہے اذکر، یعنی یاد کیجیے، یعنی اپنے قوم کو بتا دیجیے یوم، اس دن کے بارے میں، اس عظیم دن کے بارے میں، نحشر المتقین، جس دن ہم متقیوں کو جمع کر کے لے جائیں گے، بھی ایمانی، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ متقین بالایمان مراد ہے، یہاں پر متقین بالایمان مراد ہے، کیونکہ تقوی کی بہت قسمیں ہیں۔ تقوی کی سب سے پہلی قسم یہ ہے شرک سے بچنا، اور یہ سارے مومنوں کو حاصل ہوتی ہے، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن شرک و کفر سے بچنا تقوی کی یہ قسم سب کو حاصل ہے۔ اور یہی یہاں پر مراد ہے کہ جس دن ہم متقین کو، یعنی ایمان والوں کو، الی الرحمن، رحمان کی بارگاہ میں جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، وفدن، اس حال میں کہ وہ مہمان ہوں گے، یعنی جس دن ہم مومنوں کو، ایمان والوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے۔ وفدن کو کہہ رہے ہیں جمع وافد، وافد کی جمع ہے بمعنی راکب، راکب کے معنی میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مومنوں کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس کافروں کو گھسیٹ کر یا پھر پیدل چل کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حق و حساب کے لیے جائے گا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو مومن سوار ہوں گے سواریوں پر قیامت کے دن، یہ کس وقت سوار ہوں گے؟ تو بعض جو ہے کہتے ہیں مفسرین نے فرمایا، یا بعض احادیث میں یہ ہے کہ جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے اس وقت سوار ہو جائیں گے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، جو موقف ہوگا جو ہولناکی ہوگی، یعنی جب ساری دنیا پریشان ہوگی اور یہ سوچ رہی ہوگی کہ حق و حساب شروع ہو، سارے انبیاء کے پاس جائے گی، پھر حضور کے پاس جانے کے بعد حق و حساب شروع ہوگا، تو اس کے بعد مومنین جو ہے سوار ہوں گے۔ یہ بہرحال جو ہے کہتے ہیں، لیکن مومنوں کو سوار کیا جائے گا آخرت میں، اور کافر جو ہے یہ پیدل چلیں گے، ٹھیک۔ اچھا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ بِكُفْرِهِمْ، اور ہم کافروں کو، مجرموں کو ان کے کفر کی وجہ سے، مجرم سے مراد ہے یعنی جو ہے کہتے ہیں مجرم بالکفر، یعنی کافروں کو ہم ہانک کر لے کے جائیں گے الی جہنم، جہنم کی طرف، وردن، وردن سے مراد، وردن جمع وارد، وارد کی جمع ہے بمعنی ماشن عطشان، یعنی اس حال میں کہ کافر جو ہے پیدل چلتے ہوئے پیاسے ہوں گے، تو ہم کافروں کو جہنم کی طرف پیاس اور پیدل چلانے کی حالت میں گھسیٹ کر لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نسوق مانے وہی ہانک کر لے کے جانا۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی ہے جو کہ امام ساوی نے اسی آیت کے تحت اپنے حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین پر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل اچھی صورت میں اس کے پاس آئے گا، اور اچھی خوشبو کی صورت میں، اور اس کا عمل اس سے کہے گا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں، تو وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، دنیا میں جو ہے کہتے ہیں میں دنیا میں تیرے اوپر سوار رہا اور میں نے تجھے تھکا دیا، آج تو میرے اوپر سوار ہو جا، اور نیک عمل مومن کو سوار کر کے لے کر جائے گا۔ اور کافر کا عمل جو ہے کہتے ہیں بری صورت میں اور نہایت بدبودار صورت میں کافر کا استقبال کرے گا، اور اس سے کہے گا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ تو کافر کہے گا نہیں، تو وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، اور جو ہے دنیا میں تو میرے اوپر سوار رہا اور تو نے مجھے دنیا میں تھکا دیا، تو آج میں تیرے اوپر سوار ہوں گا، تو عمل الٹا اس کے اوپر سوار ہو جائے گا اور وہ پیدل پیاسا چلے گا۔ اللہ نے بھی فرمایا قرآن میں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کہ یہ کافر اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو وہی ان کا برا عمل ان کے اوپر سوار ہوگا۔ تو بہرحال یہ کافروں کا حال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو سواریوں پر چلائے گا، ان کے نیک اعمال ان کے لیے سواری بن جائیں گے میدان محشر میں،
اور کافروں کے لیے ان کے برے اعمال ان کے اوپر لد جائیں گے، کافروں کو سواری بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یملکون ای الناس الشفاعت، لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، یعنی لوگ شفاعت کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا عموم خلق میں، نہ مومن نہ کافر، الا مگر وہی من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جس کے لیے یا جس نے اللہ کے یہاں عہد لے لیا، ای شہادت اللہ الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جس نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو ہے تمام قوت و قدرت اللہ ہی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل میں اس آیت کریمہ میں عموم شفاعت کا انکار ہے کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے آخرت میں شفاعت کرے، کسی کی بھی سفارش کرے، جیسے یہ کفار بتوں کو اپنا سفارشی بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں، بلکہ وہی لوگ شفاعت کریں گے۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں یا تو یہ مراد ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ شفاعت کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ کا اذن ہو گیا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا کا ایک مطلب ہے کہ جس کو اللہ کا اذن ہو چکا ہے شفاعت کے لیے وہی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی وہاں پر شفاعت نہیں کر پائے گا۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ جو ہے اس سے مراد یعنی لا یملکون سے مراد کافر ہیں، کہ کافر شفاعت نہیں کر پائیں گے مگر جنہوں نے عہد لے لیا، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی، ایک ہونے کی گواہی دے دی، جو توحید پرست تھے، وہ شفاعت کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پر اس آیت سے بھی شفاعت کا ثبوت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں شفاعت کا ذکر نہیں ہے، لا یملکون الشفاعۃ، اس طرح کے الفاظ ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، اس طرح کی دیوبندی جو ہے کہتے ہیں، دیوبندی وہابی یہ عبارتیں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے خبیث ہوتے ہیں لا یملکون الشفاعۃ اتنی آیت پیش کر دیں گے بس، اور آگے کو جو الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جو بعض لوگوں کے لیے شفاعت کا ثبوت وہی آیت کر رہی ہے، اس کو پیش نہیں کریں گے۔ ایسے ہی جو ہے تیسرے پارے کے شروع میں جو ہے وہ جو سورہ بلکہ آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں شفاعت کرے، یعنی کوئی اللہ کے یہاں شفاعت نہیں کر سکتا، اس آیت کو پیش کریں گے، لیکن اس کا اگلا حرف چھوڑ دیں گے الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیں گے، بس اپنے مطلب کے پیش کر دیں گے۔ تو اللہ کے اذن سے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے وسیلے سے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام، شہداء، صدیقین، صالحین، صحابہ، علماء سب شفاعت کریں گے، تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہی کریں گے، اللہ کے اذن کے بنا کچھ نہیں ہوتا کائنات میں۔ بہرحال اچھا، اب یہاں سے آنے والی آیت کریمہ میں جو اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا رد، وقالو، اور بولے، ای الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ بولے، ومن زعم، اور جنہوں نے یہ گمان کیا، ان الملائکۃ بنات اللہ، کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، یعنی مشرکین، انہوں نے کیا بولا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ نے اولاد چنی، قال تعالی لہم، تو اللہ نے ان سے فرمایا، ان لوگوں کے لیے فرمایا، لقد جئتم شیئا ادا، کہ تم بہت بیکار چیز لے کر آئے، ادا معنی بہت بیکار، ای منکرا عظیما، یعنی تم بہت ناپسندیدہ کام تم نے کیا، تم بہت ناپسندیدہ چیز لے کر آئے، یعنی جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قول کیا وہ بہت ناپسندیدہ کام لے کر آئے، بہت ناپسندیدہ کام کیا، کیونکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اولاد کا قول کرنا یہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ محتاج ہے، اور اس پر ہم نے تفصیلی کلام جو ہے سورہ مریم کے جو ہے کہتے ہیں دوسرے یا تیسرے درس میں کیا ہوا ہے، آپ لوگ جا کر سن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ثبوت کیوں نہیں ہو سکتا، محال ہے اللہ کے ہاتھ میں اولاد کو ہونا، کیوں ہے، اس کے دلائل کیا ہے، عقلی نقلی، وہ وہاں پر ہم نے بیان کیے ہیں سورہ مریم کے ہی دوسرے تیسرے صورت میں، آپ لوگ وہاں سن لیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اللہ نے مزید فرمایا تکادو بالتاء والیاء، یہ تکادو لفظ تکادو یا اور تا دونوں کے ساتھ ہے، دونوں قرأتیں ہیں، تکادو السماوات، قریب ہے کہ آسمان۔ اب یہ جو لفظ السماواتوں کے بعد جو لفظ ہے اس میں دو قرأتیں ہیں، ینفطرنا، اور یہی امام جلال الدین محلی جس قرأت کو پڑھتے ہیں اس میں، اور ایک کتاب ہے یتفطرنا جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو تکاد السماوات یتفطرنا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں،
ینفرطنا بالنون، نون کے ساتھ ہے ینفرطنا، وفی قراتن اور ایک قرات میں بالتاء تا کے ساتھ ہے، وہ تشدید الطاء اور تا کی تشدید کے ساتھ ہے، یعنی باب ان شقاق سے یتفطرنا، قریب ہے کہ آسمان جو ہے کہتے ہیں پھٹ جائیں منہ، اس وجہ سے، یعنی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قول کیا، وتنشق الارض اور زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں، حدن مانے اس حال میں کہ وہ ٹوٹ جائیں، تخر مانے گر جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں، ای تنطبق علیہم من اجلی ان دعوا تنطبق علیہم، یعنی ان کے اوپر گر جائیں جو اللہ کے لیے اولاد کو کہتے ہیں، من اجلی اس وجہ سے ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا قول کیا قریب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹے کہا، یا فرشتوں نے، یا جو ہے فرشتوں کو مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں کہا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر اللہ ان پر غضب فرمائے تو اپنے غضب کی وجہ سے چاہے تو ان پر آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو توڑ کر گرا دے، انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے۔ قال تعالی، اللہ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ اللہ کی یہ شایان شان نہیں، رحمان کی یہ شایان شان نہیں کہ وہ اپنے لیے جو ہے کہتے ہیں اولاد چنے، ای ما یلیق به ذلک، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کی، بلکہ سب اللہ کے بندے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ان ایما، ان نافیہ ہے، نفی کے معنی میں، ان کلو نہیں ہے سب کے سب، من فی الارض من فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، الا مگر آتے الرحمن عبدا، مگر اللہ کے یہاں بندہ بن کر آئیں گے، یعنی جو جتنے لوگ بھی آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کر آئیں گے، ذلیلا خاضعا یوم القیامہ، ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ذلیل کا مطلب یہاں کیا ہے، اللہ کا کمزور بندے بن کر آئیں گے، وہ ذلیل کا مطلب ذلت والا نہیں ہے، عربی زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مفسر نے کیا کہا کہ اللہ کا بندہ بن کر ہر کوئی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ذلیلاً کمزور، خاضعاً اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوا، یوم القیامت قیامت کے دن، منہم انہی، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں کمزور اور جھکتے ہوئے بندے بن کر آئیں گے، انہی میں سے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ بھی ہیں، لہٰذا ان کو اللہ کا بیٹا کہنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کہا، تو اب یہاں کوئی ذلیل کا ترجمہ وہی اردو والا ذلیل کر دے، ذلت والا ذلیل، تب تو یہ جو ہے انبیاء کرام کی گستاخی ہو جائے گی۔ تو ذلیل کا معنی عربی میں ہوتا ہے کمزور، بے سر و سامان، ہے نا، اور جب ہم عربی کے اس معنی کو سمجھ لیں گے اور یہ معنی کبھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو بہت سارے اعتراضات کا ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ مثلا دیوبندی معاذ اللہ رب العالمین سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اعتراض کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے، کہ یا رسول اللہ آپ کو جو کثرت حاصل ہوئی آپ کے غلاموں کی، قلت کے بعد اس پر درود ہو، پہلے کم تھے، کم مسلمان تھے، بعد میں زیادہ ہو گئے، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے، اور یا رسول اللہ جو ہے آپ کے اس غلبے پر سلام ہو جو کمزوری کے بعد آیا، یہ معنی ہے، عزت کا معنی ہوا غلبہ، کیونکہ عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، ٹھیک ہے، اور جو ہے کہتے ہیں ذلت کا معنی ہے وہاں پر کمزوری، کہ یا رسول اللہ بے سر و سامانی تھی شروع میں، تو اس کمزوری کے بعد جو قوت اسلام کے پاس آئی اس پر سلام ہو، یہ مطلب ہے اعلیٰ حضرت کا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ذلت کا مطلب اور عزت کا مطلب، عزت و ذلت جو اردو والی ہے وہ نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے اعلیٰ حضرت کی، ٹھیک ہے، یہ ذلیل کا معنی اگر سمجھ لیں تو۔ اور کچھ لوگوں نے اس میں یہ تعویل کر دی عزت بعد ذلت، یعنی اس عزت پر سلام ہو جو ذلت سے دور ہے، وہ بھی تعویل چل سکتی ہے لیکن وہ اتنی مقبول نہیں ہے جتنی یہ مقبول معنی ہے عزت بعد ذلت، کہ ذلت کا معنی بے سر و سامانی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے اندر، حالانکہ اس وقت تم بے سر و سامان تھے، بے طاقت تھے، کمزور تھے، اذلہ ذلیل کی جمع، تو وہاں کمزور کے معنی میں ہی ہے، جو ہے ذلت والے کے معنی میں نہیں ہے، ذلیل کے معنی میں نہیں ہے، جو اردو کا ذلیل ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ذلیل کا معنی ہوتا ہے کمزور۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا سب اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کر آئیں گے۔ لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ نے، اللہ کی علم اور قدرت میں ہے یہ سب، وعدہم عدا، اور اللہ نے ان کو گن رکھا ہے،
فلا یخفی علیہ، تو یہ اللہ پر کوئی بھی مخفی نہیں ہے۔ مبلغ جمیعہم یعنی ان سب کے اکٹھے کا جو مبلغ ہے سب کتنے ہیں، ولا واحد منہم، اور ان میں سے کوئی ایک بھی، یعنی نہ تو فرداً اللہ پر کوئی مخفی ہے، نہ ہی جماعت کے اعتبار سے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں تنے تنہا آئیں گے، بلا مان بغیر مال کے، ولا نصیر یمنعہ، اور بغیر کسی مددگار کے جو اللہ سے بچا سکے، کوئی مددگار نہیں ہوگا اس دن اللہ سے بچانے والا۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ رحمان ان کے لیے محبت بنا دے گا، ودن مانے محبت، فیما بینہم ان کے درمیان، یتوادون وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ویتحابون اور محبت کریں گے، ویحبہم اللہ تعالیٰ اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ لفظ رحمان اس صورت کے اندر 16 بار آیا ہے، 16 بار لفظ رحمان کا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا، تاکہ اس بات پر دلالت ہو کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے، یعنی یہاں پر اولیاء صالحین کا ذکر ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور محبت جو ہے یہ یقیناً بہت بڑی خیر ہے، اس لیے کہ بزرگوں نے حدیث پاک میں اور محبت جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ محبت سے مراد ہے محبت الہی، اللہ سے جو محبت ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، کہ اس کے لیے ایمان ہی نہیں ہے جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ کی محبت عطا کر دی گئی اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی محبت عطا کر دی گئی، تو اسے دنیا و بھلائی جو ہے دنیا و آخرت کی محبت عطا کر دی گئی۔ تو بہرحال جو اللہ سے جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، یعنی پھر ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، اللہ جب کوئی ولی ہوتا تو اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر حضرت جبریل فرشتوں سے آسمانوں میں کہتے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرشتے زمین پر لوگوں کو آ کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اے لوگو سنو، جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود بخود اپنے پیاروں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کیسے جو ہے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے، خاص کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے مومنین کے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہمیں دیکھیں، ہمارے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں، یا حضور کے زمانے کے بعد سارے جو آج تک امتی ہوئے انہیں دیکھیں کہ سرکار کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی سرکار کی محبت ہے، سرکار کی محبت میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سرکار کی یاد میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ڈالی گئی۔ اولیاء کرام کی محبت، بزرگوں کی محبت، تو یہ سب جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ أَيَ الْقُرْآنَ، تو بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا، بلسانی کا العربی، آپ کی عربی زبان میں، یعنی قرآن کو ہم نے آپ کے لیے آپ کی عربی زبان میں ہی آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ قرآن کے ذریعے متقین کو ڈر سنائیں۔ الفائزین بالایمان، متقین سے مراد یہاں ہے ایمان میں کامیاب ہونے والے۔ میں نے بتایا تھا تقوی کے درجے، پہلا درجہ ہے شرک سے بچنا، تو جو ایمان میں کامیاب ہے وہ متقین ہیں، تو آپ انہیں جو ہے خوشخبری سنائیں قرآن کے ذریعے، وَتُنذِرَ، اور ڈر سنائیں، تخوّفَ، ڈر سنائیں بھی قرآن کے ذریعے، قوما لُدَّ، جھگڑالو قوم کو، لُدَّ مانے جمع الد، الد کی جمع ای جدل، یعنی جو ہے جھگڑا کرنے والے بالباطل، باطل کے ذریعے، وہم کفار مکہ، وہ کفار مکہ، یعنی ہم نے آپ پر قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ مومنوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں اور کافروں کو ڈر سنا دیں۔ وَكَمْ ای کثیراً، یعنی کتنے ہیں، اہلکنا قبلہم من قرن، ان سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے ہم نے کتنے بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ قرن سے مراد ای امت من الامم الماضیہ، یعنی گزشتہ قوموں میں سے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، بتکذیبہم الرسول، ان کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ گزشتہ قومیں جو رسولوں کو جھٹلاتی تھیں تو ہم نے اس وجہ سے ان میں سے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ هل تحس منهم من احد، کیا تم ان میں سے کسی کا احساس کرتے ہو؟ آئی هل تحس ای تجد منهم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی کو پاتے ہو، کیا
یا آپ کے سامنے کوئی ہے پچھلی قوموں میں سے باقی؟ او تسمع لهم رکزا، رکزا کا مطلب ہوتا ہے ہلکی آواز، کیا آپ ان کی ہلکی سی آواز بھی سنتے ہیں؟ صوتاً خفیاً، ہلکی سی آواز بھی؟ لا نہیں۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا أُولَٰئِكَ نُهْلِكُ هَٰؤُلَاءِ، تو جیسے ہم نے ان کافروں کو ہلاک کر دیا تھا ایسے ان کو بھی ہلاک کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرف سے تسلی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان سے پہلے بھی بہت کافر آئے، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، آج آپ کسی کا نام و نشان نہیں پاتے ہیں، کسی کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے یہ سارے کافر ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال الحمدللہ یہاں پر سورہ مریم پوری ہوئی، اور آج کے سبق میں ہم نے یہی پڑھا کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن کیسے جو ہے نیک اعمال مومنوں کے کام آئیں گے، اور کافروں کو ان کے برے اعمال جو ہے کہتے ہیں کیسے نقصان دیں گے، اور کیسے مومنوں کو اللہ کے فضل سے عزت ملے گی آخرت میں، کیسے کافر ذلیل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، اور جو ہے کفار کا رد پڑا، اور پوری صورت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ سورہ مریم کے اندر ہم نے جو ہے کہتے ہیں یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ محال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ کو، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھیں، خود قرآن نے ذکر کیا کہ وہ بانجھ تھیں، اللہ نے انہیں اولاد عطا فرما دی ہے، حضرت زکریا کی اتنی عمر ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور 10 انبیاء کرام کا اس میں تذکرہ پڑا۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہیں، یہ سب بتاتی ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی خارج نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کے دلائل کا ذکر ہوا، یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی، اور اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوا، ایمان میں اضافہ ہوا، ایمان مضبوط ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو یوں ہی سلامت رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ سورہ مریم پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی باقی پورے قرآن کی اس تفسیر جلالین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کچھ پوری صورت کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو آپ لوگ کمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔